ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 7 اگست کو بھارتی پراکسی فتنہ خارج کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے خارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے 7 خارج ہلاک۔ ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرام شہید۔ کیپٹن حمزہ اپنے دوستوں کی قیادت کرتے ہوئے خارج کا مسلسل تعاقب کر رہے تھے۔ ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج متعدد شہریوں کے قتل دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث تھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا علاقے میں کسی بھی دیگر خارج کے خاتمے تک سینیٹائزیشن آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری رفتار سے مہم جاری رہے گی۔ بہادر جوانوں کی ایسی قربانی تحفظ اور سلامتی کے عزم کو مضبوط کرتی ہے۔ تو خبر شامل کریں گے۔ میجر طفیل محمد شہید کا 68واں یوم شہادت عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ مسلح افواج پاکستان نے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 68واں یوم شہادت عقیدت اور احترام سے منایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز ایڈمرل نوید اشرف، چیف آف نیول اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیف آف ایئر اسٹاف اور مسلح افواج نے میجر طفیل محمد شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے خلاف جرأت مندانہ کارروائی کی قیادت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہنگو میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی کے دوران کیپٹن حمزہ اکرم کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کیپٹن حمزہ اکرم شہید کی بہادری، جرأت اور فرض شناسی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ہنگو آپریشن میں 7 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کیپٹن حمزہ اکرم شہید نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدوں کو تینوں ملکوں کے مفاد میں قرار دیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی کے درمیان دستخط کے حوالے سے اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے مشترکہ ویژن حقیقت کے روپ میں بدلا۔ دعا گو ہوں معاہدے سے تینوں ممالک میں خوشحالی بڑھے، تمام مسلم اقوام کے لیے خیر اور نفع ہو۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ معاہدہ تینوں ملکوں کے مفاد میں ہے، سیکیورٹی استحکام کو بڑھاتا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستانی وفد کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ وزیر اعظم نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دی جہاں انہیں زیارت خاص کی سعادت حاصل ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اسرائیل کے تناظر میں سارے مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ تینوں ممالک کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کی تفصیلات ضرور عوام کے سامنے آئیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ نے پوری امہ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اس معاملے میں باقی ممالک پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے۔ اسرائیل کے تناظر میں سارے مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع نے کہا یہ معاہدہ اسلامک ورلڈ کے اتحاد کی شروعات ہے۔ مسلم ممالک کے باہمی اختلاف بھی اس پلیٹ فارم پر آنے چاہیے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سے وفاقی وزیر احسن اقبال نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور جماعت اسلامی کے احتجاج کے تناظر میں ملکی حالات پر بریفنگ دینے کی پیشکش کی۔ لیاقت بلوچ نے کہا حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر ناجائز منافع خوری اور بھتہ خوری کا سلسلہ بند کرے۔ جماعت اسلامی کا احتجاج رنگ لائے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریں اثنا لیاقت بلوچ نے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ دوسری طرف ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران ملک کو تسلیم، شکست یا اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے ڈالے جانے والے کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ پریس ٹی وی کے مطابق
اپنی صدارت کے 2 سال مکمل ہونے پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ کے بجائے مذاکرات سے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران اپنے حصولی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب بات چیت سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں تو جنگ کیوں لڑیں؟ اسرائیل چاہتا ہے جنگ کا سلسلہ جاری رہے۔ ایران مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کروانے میں کامیاب رہا۔ مذاکرات کے ذریعے بعض پابندیوں میں بھی نرمی کروائی گئی۔ باقر غالباف کی ایران کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی تھی، جسے قبول کر لیا گیا۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، مسلح افواج اور دیگر اداروں کے نمائندے بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ وفاقی حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز نے آج سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اعوان کے مطابق جمعے کو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے ملک کی ہڑتال کے فیصلے پر قائم ہیں۔ آج بروز ہفتہ 8 اگست سے ملک گیر ہڑتال کر رہے ہیں، جو غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر مواصلات، سیکریٹری مواصلات، چیئرمین NH اور IG موٹر وے مذاکرات میں شامل تھے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کمشنر کراچی، سیکریٹری ٹرانسپورٹ، سیکریٹری ایکسائز، DI ٹریفک، DI ڈرائیونگ لائسنس، PTA اور RTA سیکریٹریز مذاکرات میں موجود تھے۔ تاہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے ملاقاتوں میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کے دیرینہ مطالبات کا حل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ پاک فوج عوامی خدمت میں پیش راولاکوٹ میں شہریوں کے لیے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ پاک فوج آزاد کشمیر میں عوامی فلاح اور بنیادی سہولیات کی فراہمی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ پاک فوج کی جانب سے راولاکوٹ آزاد کشمیر میں 15 چوک پر موبائل فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ فری میڈیکل کیمپس کا بنیادی مقصد عام شہریوں کی دہلیز پر مفت علاج فراہم کرنا ہے۔ کیمپس کے دوران مجموعی طور پر 5300 سے زائد مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ ماہر طبی عملے نے خواتین، بچوں، بزرگوں سمیت 141 سے زائد افراد کا معائنہ کیا۔ صورتحال کے پیش نظر شہریوں نے بروقت مفت طبی سہولیات کی فراہمی کو خوش آئند اقدام قرار دیا۔ جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ANF کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف شہروں میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے دوران بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف 4 کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 2 مبینہ اسمگلروں کو گرفتار کر لیا، جبکہ 2 کروڑ 5 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 187 کلو گرام چرس اور افیون برآمد کر لی گئی۔ لورا لئی کے علاقے کلی ساغر روڈ کے قریب ایک ٹرک کی تلاش کے دوران بھاری مقدار میں چرس برآمد ہوئی اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں GT روڈ پر اسپتال کے قریب ایک رکشے سے چرس برآمد کر کے ایک اور ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ادھر ضلع چاغی کے علاقے میں دالبدین میں ایک گاڑی سے 145 کلو گرام افیون برآمد کی گئی، جبکہ پشاور کے حاجی کیمپ میں واقع ایک کورئر آفس کے ایک پارسل میں چولہے کے اندر مہارت سے چھپائی گئی 2 کلو سے زائد چرس بھی قبضے میں لے لی گئی۔ ترجمان ANF کے مطابق تمام کارروائیوں کے بعد انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ PTI کے سابق ٹکٹ ہولڈر عبداللہ طاہر کے قتل میں ملوث ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے عبداللہ طاہر کے قتل میں ملوث ملزمہ کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا، اسے لاہور منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے عبداللہ طاہر کے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کیا۔ اس سے قبل بھی افراد کو ہنی ٹریپ کر چکی ہیں اور ساتھ ہی خاتون نے سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے عبداللہ طاہر کے ڈرائیور سے رابطہ کیا۔ ڈرائیور اور ملزمہ کے درمیان ویڈیو کال ہوئی۔ ملزمان نے عبداللہ طاہر کے کلینک میں موجودگی کی تصدیق کی۔ مقتول کی ریکی کے لیے ملزمان نے ڈرون کیمرہ استعمال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبداللہ طاہر کو چند روز قبل لاہور میں قتل کیا گیا تھا۔ خبر دیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے، جس میں ایک بار پھر کمی کر دی گئی ہے۔ اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 20 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل بھی 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 279 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اوگرا اعداد و شمار کے مطابق ڈیزل پر لیوی 81 پیسے بڑھا دی گئی، جس کے بعد ڈیزل پر لیوی 74 روپے 28 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اوگرا اعداد و شمار کے مطابق پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر، جبکہ مٹی کے تیل پر لیوی 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز مکمل کرنے کے بعد انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی۔
پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر رہی. قومی ٹیم اب انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی. انگلینڈ میں پاکستان ٹیم سیریز سے قبل سلیکٹ 11 کے خلاف 4 روزہ وارم اپ میچ کھیلے گی. پاکستان انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے کھیلا جائے گا، جبکہ سیریز میں مجموعی طور پر 3 ٹیسٹ میچز شامل ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN.